شی پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب تک سورۃ البقرہ کی 227 آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات نے سماعت کر لی ہے نا۔ آج اب تک مسلسل مسائل کا تذکرہ ہوتا رہا، تو اس سے پہلے کل کے درس میں جو آپ حضرات نے آیت کریمہ پڑھی اور وہاں سے مسائل کو سنا، تو اس میں دودھ پلانے کا مسئلہ تھا، کیونکہ طلاق کے بعد ایک صورت پیدا ہوتی ہے کہ اب بچہ ہے تو وہ بچے کی پرورش کیسے ہوگی، تو اس کے بعد مسلسل ان مسائل کو بیان کیا۔ پھر اس سے پہلے مطلقہ عورتوں کے بارے میں احکامات بیان کیے، وہ جن سے جو بعد دخول یعنی جماع کے بعد جنہیں طلاق دیا ہو، پھر ان مسائل کو بیان کیا کہ اگر کسی نے کسی عورت کو طلاق دیا کہ اس سے خلوت نہ ہوئی ہو، جماع نہ ہوا ہو۔ دوسری صورت یہ ہوئی کہ مہر متعین نہیں کیا تھا، تو مہر متعین نہیں کیا تھا تو خلوت سے پہلے طلاق دیا یا خلوت کے بعد طلاق دیا، تو مسائل کیا ہوئے۔ اجمالاً ہم پھر سے ان مسائل کا نچوڑ یہاں پر بیان کر دیں تاکہ آپ تمام حضرات کے لیے افادے سے خالی نہ ہو۔ پہلی چیز تو یہ رہی کہ دودھ پلانے کی مدت بچے کے تعلق سے کیا ہے، تو امام مالک اور امام شافعی اور امام ابو یوسف اور امام محمد ان سب کے نزدیک 2 سال ہے، مگر امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ مدت 2.5 سال ہے۔ پھر یہ بھی خیال رہے کہ بچے کو دودھ پلانے کا حکم صرف اس عورت کو نہیں جس کو طلاق دے دیا گیا ہو، بلکہ ماں کو ہے، چاہے وہ مطلقہ ہو یا مطلقہ نہ ہو، یعنی اس کے شوہر نے اسے طلاق دی ہو یا نہ دی ہو، اس پر بہرحال بچے کو دودھ پلانا واجب ہے۔ مگر یہ واجب ہونے کا حکم اس صورت میں ہے، وجوب کا حکم اس شرط کے ساتھ ہے کہ بچے کی پرورش خاص ماں کے دودھ پر موقوف ہو، اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی کہ باپ کو اجرت پر دودھ پلانے کی قدرت ہو اور دودھ پلانے والی کوئی دائیا میسر ہو اور بچہ اس دائیا کا دودھ قبول کرتا ہو، تو ایسی صورت میں ماں پر دودھ پلانا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ تو گویا کہ اگر یہ صورت یعنی باپ دودھ پلانے کی اجرت دینے پہ قادر نہیں ہے، یا وہ قادر تو ہے مگر دائیا نہیں مل رہی ہے، یا دائیا تو مل رہی ہے مگر بچہ اس کا دودھ قبول نہیں کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں ماں پر چاہے طلاق دے دیا اس کے شوہر نے یا نہ دیا ہو، دودھ پلانا واجب ہے، اور اگر ایسی کوئی بات نہ ہو تو دودھ پلانا مستحب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اب ایک ہوا کہ اگر باپ مر جائے تو تب اب بچے کا دودھ کیسے پلایا جائے گا؟ اگر اجرت پہ پلانا ہو کیا حکم ہوگا؟ تو یاد رہے کہ باپ اگر مر گیا تو اجرت باپ کے ولی اور وارث یعنی جو اس کے گھر والے قریبی لوگ ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان پر لازم ہے کہ بچے کا خرچ برداشت کریں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو جو بچے کے ذی رحم محرم قرابت دار ہیں وہ اخراجات کو برداشت کریں گے۔ اچھا، 2 سال تک یہ مدت پوری کرنا لازم ہے یا نہیں؟ تو اس تعلق سے ہم نے بتایا کہ 2 سال کی مدت پوری کرنی لازم نہیں ہے۔ اگر درمیان میں چھوڑانا چاہیں، بچہ دوسری غذا کھانے لگے تو بچے کا دودھ چھوڑا سکتے ہیں۔ البتہ قرآن نے کیا حکم دیا کہ دونوں اگر راضی ہوں تو 2 سال سے پہلے بھی دودھ کو چھوڑوا سکتے ہیں۔ تو اس میں ماں اور باپ دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ بچے کو کسی بھی قسم کی تکلیف یا نقصان نہ پہنچے، کیونکہ ماں اور باپ دونوں کبھی بھی کسی ایسی حالت پر متفق نہیں ہوں گے کہ جس میں بچے کا نقصان ہو۔
ہاں اگر ایک کی ذمہ داری کی کوئی ایک کی رضامندی سے دودھ چھڑایا جا سکتا ہے تو ایسا ممکن ہے کہ کہیں باپ جو ہے بچے کو نقصان ہو کہ نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑے گا، وہ دودھ چھڑانے کی بات کر دے گا، یا ماں کو کبھی ماں ایسا کر سکتی ہے، لیکن دونوں عمومی حالت میں بچے کے نقصان کی حالت پر متفق نہیں ہو سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب یہ کہ اگر عورت جو ہے جو دودھ پلانے کے لیے تیار ہے یا وہ دودھ پر اجرت مانگ رہی ہے، تو دوسری عورت ماں سے اگر کم اجرت لے رہی ہے یا مفت پلا رہی ہے، اور اگر ماں اور غیر ماں کے درمیان کوئی فرق نہ ہو تو ماں سے دودھ پلوانا یہ زیادہ اولا اور بہتر ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو قبل از وقت دودھ چھڑانے میں بچے کے لیے کوئی خطرہ نہ ہو تو چھڑانا جائز ہے۔ البتہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی پر بچے کو دودھ پلانے کے لیے جبر نہیں کر سکتا ہے، اور نہ ہی بیوی شوہر سے دودھ پلانے کا معاوضہ طلب کر سکتی ہے جب تک کہ بیوی اس کی نکاح میں ہو یا اس کی عدت میں ہو، کہ ابھی طلاق تو دیا ہے مگر عدت کے اندر ہے۔ البتہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور عدت گزر چکی ہے تو وہ اس بچے کے دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے۔ یہ مسائل رہے دودھ پلانے کے تعلق سے۔ تو اس کی مدت تو 2 سال ہے، لیکن اگر کوئی بچہ 2.5 سال کے اندر بھی دودھ پی لیا تو رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ چند مسئلے رہے۔ اس کے بعد کا مسئلہ ہے عدت وفات کا۔ تو عدت وفات میں عورت پر یہ ہے کہ وہ سوگ منائے۔ تو وہ مدت جس میں بیوہ عورت شوہر کے موت پر سوگ کے لیے مکان کے اندر ٹھہرتی ہے، سکونت اختیار کر رہی ہے، اس سے بغیر عذر شرعی گھر سے باہر نہ نکلے۔ اور عدت وفات کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن، چاہے عورت مدخول بیاہ ہو یا غیر مدخول بیاہ ہو، شوہر نے اسے جمع کیا ہو یا نہ کیا ہو، ابھی ایجاب و قبول کیا، ابھی مر گیا، مجلس میں ایجاب و قبول کیا اور انتقال کر گیا، تب بھی اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہوگی۔ دونوں عدت یہی ہے۔ ہاں البتہ وہ اگر عورت حاملہ ہو اور شوہر مر جائے تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ تو عدت وفات گزارنے والی عورت عدت میں نہ نکاح کر سکتی ہے، نہ بلا عذر اپنا گھر چھوڑ سکتی ہے، نہ بلا عذر تیل لگا سکتی ہے، نہ خوشبو نہ سنگار کر سکتی ہے، نہ رنگین اور ریشمی کپڑے پہن سکتی ہے، اسی طرح نہ مہندی لگا سکتی ہے، اور نہ ہی کھل کر نکاح کی بات چیت کر سکتی ہے۔ اور جو عورت طلاق بائن کی عدت میں ہو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ البتہ جو عورت طلاق رجعی کی عدت میں ہو اس کو زینت اور سنگار مستحب ہے کہ یہ شوہر کا حق ہے، اور شوہر کے حق کے لیے عورت کو بناؤ سنگار کرنا یہ ثواب کا کام ہے۔ ایسی عورتوں پر جنتی حوریں رشک کرتی ہیں۔ یاد رہے کہ 4 ماہ 10 دن سوگ کرنا صرف شوہر کی موت کے ساتھ خاص ہے، کسی دوسرے رشتہ دار کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ بخاری شریف جلد اول میں حدیث پاک ہے جسے زینب بنت ابی سلمہ نے روایت کیا، قالت دخلت على ام حبیبۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا يحل لامرئ تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على میت فوق 3 الا على زوج 4 اشہر و10۔ زینب بنت ابی سلمہ کہتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام حبیبہ کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو عورت اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہے اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے شوہر کے، اس پر 4 مہینہ 10 دن سوگ ہے۔ تو کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب بتاؤ تبلیغیوں ٹنڈوں وہابیوں کا نظریہ، مگر بیوقوف لوگ کیا سمجھیں، ان کو عقل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض اور ان کی شان میں گستاخیوں نے ان کے دل عقل دماغ کو اندھا کر دیا، جیسا کہ علامہ مشتاق احمد نظامی رحمۃ اللہ علیہ خطیب مشرق فرمایا کرتے تھے، وہابی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں ہے، وہ یہ حدیثیں پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی 12 ربیع الاول کی ہوئی اور وفات بھی 12 ربیع الاول کی ہوئی، ہمارے نبی کا انتقال ہوا تو ہمیں تو غم منانا چاہیے
اور تم لوگ خوشیاں مناتے ہو۔ اب ان جاہلوں کو یہ نہیں معلوم کہ بھائی سب سے لمبی عدت تو بیوہ کی ہے، اور وہابیوں تم بیوہ بھی نہیں ہو، اور دوسروں کی عدت سوگ کی تو صرف 3 دن ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مان لیا جائے، چلو ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے تم کہتے ہو بفرض محال، ہم تو نبی کو زندہ مانتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ بھائی روئے غم منائے وہ جس کا کوئی مر گیا ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر جب دنیا میں تھے تب بھی ہمارے لیے برکت و رحمت تھے، آج قبر انور میں ہیں تب بھی ہمارے لیے برکت و رحمت ہے۔ تو اور اگر تمہاری بات ہی کی موت پر سوگ منانا چاہیے، جاہلوں 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت ہی نہیں ہے، تو پھر سوگ کیسے منایا جائے؟ چلیے خیر، اب یہاں پر ایک گفتگو یہ ہوئی کہ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ، کل کے درس میں ہم نے اس پر بات کی تھی کہ تم لوگ جو ہے کیا کرو، خفیہ وعدہ مت کر رکھو، مگر یہ کہ اتنی بات کہو جو شرع میں معروف ہے، اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرو جب تک لکھا ہوا حکم اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے۔ یعنی بیوہ عورت سے ہے نا، یا مطلقہ بائنہ سے تم نکاح کی باتیں پکی مت کرو، تو نکاح کی گرہ پکی نہ کرو، یہ عزم ہے۔ یاد رہے کہ ارادے، عزم کہتے ہیں نا بھئی ہم نے عزم کر لیا۔ مسئلہ بہت سنے ہوں گے کہ آدمی اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس پر نیکی لکھی جاتی ہے، اگرچہ وہ نیک کام نہ کرے، لیکن اگر بدی کا ارادہ کرتا ہے تو لکھی نہیں جاتی جب تک کہ اس پر عمل نہ کر لے۔ مگر یاد رہے کہ اس میں تفصیل ہے۔ چلیے ہم آپ کو بتائیں، ارادہ بندہ جب کرتا تو ارادے کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں حاجز، یعنی دل میں کسی کام کے کرنے کا اچانک خیال آئے، یہ بھی ایک ارادہ ہے۔ نمبر 2 خاطر، یعنی بار بار کسی کے کرنے کا خیال آئے، بار بار کسی کے کرنے کا خیال آئے۔ تیسرا مقام ہے ارادے کا حدیث نفس، یعنی جب ذہن میں کسی کام کے کرنے کا منصوبہ بنائے، ذہن کسی کام کے کرنے کا منصوبہ بنائے تو اسے حدیث نفس کہتے ہیں، یہ بھی ایک ارادے کی قسم ہے۔ چوتھی قسم ہے ارادے کی ہم، یعنی 99% کسی کام کو کرنا چاہتا ہو اور 1% وہ کام نہ کرنا چاہتا ہو، تو یہ ہم ہے۔ اور 5واں ارادے کی قسم عزم، 100% کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو اسے عزم کہتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ ارادے کی جو اقسام میں پہلی 4 قسمیں ہیں اس پر گرفت تو نہیں ہے، مگر جو 5ویں قسم ہے عزم پر گرفت ہے، سمجھ رہے ہیں کہ باقی اقسام پر گرفت نہیں ہے۔ تو یہاں آیت کریمہ میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ، عزم نہ کرو، ہے نا۔ تو آیت کریمہ میں عدت کے اندر عزم نکاح کی ممانعت فرمائی، جس سے یہ واضح ہو گیا کہ فعل حرام کا عزم بھی حرام ہے، چاہے بھلے نہ کرو، اور ظاہر ہے کہ فعل حرام کے ارتکاب پر گرفت ہے۔ نیز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جس میں عزم پر گرفت کا ثبوت ملتا ہے، جسے امام بخاری نے نقل فرمایا، فرماتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذ التقى المسلمان بسیفہما فالقاتل والمقتول فی النار قلت یا رسول اللہ هذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان حریصا على قتل صاحبہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب 2 مسلمان تلواروں سے لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو قاتل ہے، کہ قاتل جہنم میں جائے گا یہ سمجھ میں آتا ہے، مگر مقتول کے جہنمی ہونے کی کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا یہ اپنے مقابل کے قتل پر حریص تھا۔ تو دیکھیے اس حدیث میں کیا واضح ہوا کہ اگر کسی شخص نے کسی کو قتل نہ کیا ہو بلکہ قتل کا صرف پختہ ارادہ اور عزم کیا ہو تو وہ بھی مجرم ہوگا۔ 2 لوگ لڑ رہے تھے، ایک نے تلوار سے دوسرے کو قتل کر دیا، سرکار فرماتے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ سوال یہ ہوا کہ جس نے قتل کیا وہ تو جہنم میں جائے گا، لیکن جو قتل ہو گیا وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ تو فرمایا اس لیے کہ یہ موقع نہ پایا نا، اس لیے قتل ہو گیا، اور قاتل کو موقع مل گیا قتل کر دیا۔ اگر اسے موقع ملتا تو یہ اس کو قتل کر دیتا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو جیسے اس کو یوں سمجھیں کہ کسی کی کوئی بات بری لگی اور اچانک خیال آیا کہ اسے میں قتل کر دوں، اس کے بعد وہ آئی گئی ہو گئی، ختم ہو گیا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ حاجز۔ اچانک خیال آیا کہ چلاؤ قتل، غصہ آیا میں جی کہتا قتل کر دوں، ختم ہو گئی بات، وہیں پر وہ ختم ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد پھر گھر پہ آ گئے، آپ جا رہے تھے، کسی نے آپ کو چھیڑا، کچھ کیا، تو آپ کے دل میں اچانک خیال آیا کہ
اس نے ایسی غلطی کی میں قتل کر دوں، تو پھر وہاں وہ بات دماغ سے نکل گئی، لیکن گھر پہنچے بار بار خیال آ رہا ہے کہ نہیں اسے قتل کر دینا چاہیے، بار بار وہی بات یاد آ رہی ہو، جی کہتا ہے اسے قتل کر دیں، تو اس کو خاطر کہیں گے۔ لیکن پھر بار بار خیال آنے کے بعد اب دماغ میں پلان بنانا شروع کر دیا کہ کہاں پکڑوں، کیسے ماروں، کہاں سے بندوق خریدوں، کہاں سے تلوار لوں، کہاں اسے اکیلے پاؤں، کیسے ماروں۔ یہ جب پلان بنانے لگے تو اسے حدیث نفس کہیں گے۔ یہاں تک گناہ نہیں ہے، مطلب گناہ لکھا نہیں جائے گا۔ اب اس کے بعد اس نے جو ہے پکا ارادہ کر لیا کہ نہیں اب تو اسے قتل کرنا ہی ہے، لیکن 1% سوچنے لگا چلو چھوڑو جانے دو، تو 99% پکا پلان اس کا کہ اس کو قتل کر دیں، لیکن 1% نہیں ہے۔ اب اسے ہم کہیں گے، اس پر بھی گرفت نہیں ہوگی، لیکن ایک صورت یہ ہو گئی کہ اس نے سارے انتظامات قتل کے کر لیے، پورا پلان بنا لیا، مگر جیسے وہ کام انجام دینے کے لیے تیاری کر رہا تھا اچانک کوئی رکاوٹ آ گئی، نہیں کر پایا۔ یعنی اس نے خود سے وہ چیز نہیں چھوڑی، مگر کسی مجبوری کی وجہ سے اچانک کوئی ایسی رکاوٹ پیدا ہوگی، کام نہیں کر پایا، تو اسے عزم کہیں گے۔ تو چونکہ کام یہ کرنا چاہ رہا تھا، اس نے پکا ارادہ کر رکھا تھا، تو یہ چیز چوری میں ہوگی، زنا میں ہوگی، دھوکہ دینے میں ہوگی، کسی کے خلاف کچھ کام کرنے میں ہوگی، ہر چیز میں کوئی بھی فعل حرام ہو، اگر اس حد تک پہنچ گیا کہ اس کے کرنے کے لیے پوری تیاری کر لی، مگر مثلا یہ کہ جا رہا تھا کرنے، بس اتنے میں باپ آ گئے، ابا آ گئے، جا رہا تھا کرنے کی استاذ آ گیا، جا رہا تھا کرنے کی کوئی اچانک وہاں پہنچ گیا، جا رہا تھا کرنے کی پولیس آ گئی، تو اس طرح کوئی چیز ہو گئی تو اس پر گناہ ملے گا، اسے وہ گناہگار ہے، اس پر گرفت ہوگی۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ چلیے، تو اب یہ عزم کی وضاحت عدت وفات کے تعلق سے ہم نے بیان کر دی۔ اس کے بعد یہ تھا کہ عورت کو جب کسی نے طلاق دے دیا تو اب عورتوں کے معاملے میں کیا حکم ہوگا۔ اب یہاں پر ہم چونکہ طلاق کے مسائل تفصیلاً چل رہے تھے، تو اب یہاں پر ہم ایک بات بتا دیں کہ مطلقہ عورتیں جو ہوتی ہیں جن کو شوہر ان کے طلاق دیتے ہیں، تو جن عورتوں کو طلاق دی جاتی ہے ان کے اقسام کل تقریباً 4 ہوتے ہیں۔ پہلی وہ عورت جس کا مہر مقرر ہو اور اس سے جمع بھی ہو چکا ہو، کانٹیکٹ بھی ہو چکا ہو، مہر نکاح کے وقت مہر متعین تھا اور دونوں آپس میں مل بھی چکے ہیں، تو اس صورت میں جو مہر مقرر ہے اسے پورا پورا دینا لازم ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری صورت، طلاق دیا ایک ایسی عورت کو کہ نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں کیا تھا، مگر جمع یا خلوت صحیحہ کے بعد طلاق دی، دونوں تنہائی میں ہو گئے، اس صورت میں مہر مقرر اگرچہ نہیں کی ہے، مہر مثل دینا لازم ہوگا، یعنی اس لڑکی کے خاندان میں اس جیسی لڑکیوں کا جو مہر ہوتا ہے اتنا اسے دینا ہوگا۔ تیسری صورت، مہر مقرر ہو پہلے ہی سے، مثلا 10,000 روپے مہر مقرر ہے، مگر صحبت بھی نہ ہوئی، خلوت صحیحہ بھی نہیں پائے گی، دونوں تنہائی میں اکٹھا بھی نہیں ہوئے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ جو مہر مقرر ہوا ہے اس کا آدھا دینا واجب ہے، کہ 10,000 میں مہر مقرر ہوا تھا، دونوں اکٹھا نہیں ہوئے، نکاح کے بعد فوراً طلاق دے دیا، ملے نہیں دونوں، تو اب 5,000 روپے مہر دینا پڑے گا۔ چوتھی صورت، نکاح کے وقت نہ مہر مقرر کیا تھا اور نہ ہی خلوت صحیحہ پائی گئی، نہ صحبت پائی گئی، مہر بھی مقرر نہیں ہوا، دونوں اکٹھا بھی نہیں ہوئے، اس صورت میں عورت کو متاع دینا واجب ہے، مہر نہیں، مہر مقرر ہی نہیں ہوا اور دونوں اکٹھا بھی نہیں ہوئے، اس لیے کچھ بھی واجب نہیں، متاع دینا واجب ہے۔ اب متاع کیا ہے؟ متاع احناف کے نزدیک 3 کپڑوں کا ایک جوڑا ہے جس میں قمیص، دوپٹہ اور سر سے پیر تک اوڑھنے والی چادر شامل ہے۔ اب اس میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متعمتعا بالمعروف حقا للموسلین، مقدور والے پر اس کے لائق اور تنگ دست پر اس کے لائق حسب دستور کچھ برتنے کے لیے چیز واجب ہے۔ تو یہ ہوا، تو اگر مالدار ہیں دونوں تو جوڑا قیمتی دیا جائے گا، اور غریب ہیں تو اسی حساب سے، متوسط ہے تو اسی حساب سے۔ اب یہاں پر مطلقہ عورت کو یوں دوسری عورتوں کو بھی اگر متاع دے، یعنی کچھ جوڑے دے تو دے سکتا ہے۔ تو مطلقہ کے متاع کے تعلق سے امام شافعی نے جو ہے وجوب کا قول کیا ہے، کہ امام شافعی کے نزدیک جس عورت کا مہر مقرر نہ کیا گیا ہو اور اس کو دخول سے پہلے طلاق دے دی گئی ہو، اس کو متاع دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ امام مالک کے نزدیک مطلقہ کو متاع دینا واجب نہیں ہے،
چنانچہ قاضی ابو بکر ابن عربی المالکی لکھتے ہیں کہ ہمارے علماء کے نزدیک مطلقہ کو متع دینا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے متع کی مقدار بیان نہیں فرمائی ہے، اور جو ہے اس کو دینے کے لیے اجتہاد پر متعلق کیا ہے۔ تیسرا یہ کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حقاً علی المحسنین، یہ محسنین پر واجب ہے۔ اگر مطلقہ کی متع واجب ہوتی تو مطلقاً مسلمان پر واجب ہوتی، مگر امام اعظم اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک مطلقہ غیر مدخولہ، جس کا مہر مقرر نہ ہو اور جس سے جمع نہ ہوا ہو، اسے متع دینا واجب ہے، باقی دوسری مطلقہ عورتوں کو متع دینا مستحب ہے۔ چنانچہ علامہ ابو بکر رازی جساس حنفی لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر کے نزدیک جس عورت کا مہر مقرر نہ کیا گیا ہو، اس کو دخول سے پہلے طلاق دے دی گئی ہو، اس کو متع دینا واجب ہے۔ وجوب کی دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَمَتِّعُوهُنَّ، ان کو متع دو، یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر کیا چاہتا ہے؟ وجوب کا تقاضا کرتا ہے، مگر یہ کہ اس کے بھائی ہمیں وجوب پر، امر کس پر دلالت کرتا ہے؟ وجوب پر۔ ہاں اگر اس کے خلاف استحباب پر کوئی دلیل ہو تب تو بات الگ ہے، لیکن یہاں پر تو کوئی دلیل ہے نہیں، اس لیے مطلقاً واجب ہوگا۔ اور قرآن میں یہ فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف، دستور کے مطابق متع مطلقات کی ملکیت ہے، کیونکہ لام تملیک کے لیے ہے، اور جو چیز کسی کی ملکیت اور اس کا حق ہو، اس کو ادا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو اب یہ چند مسائل رہے جو اب تک کی گفتگو میں رہے، ٹھیک ہے؟ چلیے اب اس کے بعد آج کی گفتگو ہم شروع کرتے ہیں۔ مسائل کو ہم نے اجمالاً یہاں پر بیان کر دیا ہے۔ حافظوا علی الصلوات، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اللہ فرماتا ہے نگہبانی کرو سب نمازوں کی۔ یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں نا، تو چلیے اب چونکہ یہاں سے تلاوت ہماری شروع ہو رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ اللہ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نماز نگہبانی کرو سب نمازوں کی، اور بیچ کی نماز کی، اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے، یعنی پنجگانہ فرض نمازوں کو ان کے اوقات پر ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کرتے رہو۔ ان میں پانچوں نمازوں کی فرضیت کا بیان ہے، لہذا اولاد، بیوی، بچوں کو مسائل اور احکام کے، بھائی مسائل کیا چل رہے تھے؟ اولاد کے، بیویوں کے، بچوں کو دودھ کیسے پلایا جائے، ہے نا، بیویوں کے کیا احکام ہیں، مطلقہ کے احکام کیا ہیں، تو ان سارے مسائل کے درمیان میں ہے نا نماز کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس کے درمیان نماز کا ذکر فرمایا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کو کسی بھی حالت میں نماز کی ادائیگی سے غافل نہ ہونے دیں۔ نماز کی پابندی سے قبل قلب کی اصلاح ہوتی ہے، اور اس کے بغیر معاملات کا درست ہونا متصور ہی نہیں ہے۔ معاملات اسی وقت درست ہوں گے جب دل صاف ہوں گے، اور دل کب صاف ہوگا؟ جب نماز کی ادائیگی پابندی کے ساتھ۔ آج سارے فساد سب کچھ آدمی کر لیتا ہے، مگر نماز سے وہ کوسوں دور ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا اللہ فرمایا وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے، اس سے نماز کے اندر قیام کا فرض ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ نماز کی فرضیت کتنی اہم ہے۔ اس میں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس میں یہ فرمایا کہ تمام نمازوں کی پابندی اور نگہبانی کرو۔ اس نگہبانی میں ہمیشہ نماز پڑھنا، باجماعت پڑھنا، درست پڑھنا، صحیح وقت پر پڑھنا، سب داخل ہے، مگر کیا فرمایا؟ خاص کر درمیانی نماز،
درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، جیسا کہ بخاری میں ہے نماز وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ نماز عصر کی تاکید کی ظاہری وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو اس وقت یعنی عصر کی نماز میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، جو ہے دن اور رات کے فرشتے عصر کے وقت میں جمع ہوتے ہیں۔ جو صبح آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ عصر میں کے بعد جائیں گے، اور جو آنے والے ہوتے ہیں وہ عصر میں اترتے ہیں۔ تو دن اور رات کے فرشتے نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ، یہ نماز عصر کی فضیلت ہے۔ اس میں اقوال تو بڑے مختلف ہیں، مگر راجح قول یہی ہے کہ یہاں نماز عصر مراد ہے۔ نماز کی بڑی اہمیت ہے، حافظوا علی الصلوات فرمایا ہے نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مفاعلت کا صلہ آئے تو اس وقت اس کے معنی بار بار علی الدوام کرنے کے ہوتے ہیں۔ یہاں بھی مقصد یہ بتانا کہ بار بار ہمیشہ نماز ادا کرتے رہو، یہ نہیں کہ ایک بار نماز ادا کر لی ہفتے بھر کے لیے چھٹی مل گئی۔ سوچئے نماز میں، اسلام میں نماز کو جو اہمیت حاصل ہے اس کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں اس حکم کو 100 مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین کا ستون فرمایا، اور ہم مسلمان ہو کر کیا حال ہے؟ نماز میں سستی کرتے ہیں اور اس کی کوئی حد ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز یہ جو ہے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، من حافظ علیہ کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ ومن لم یحافظ علیہ لم تکن لہ نورا و برہانا و نجاتا وکان یوم القیامۃ مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز پابندی سے ادا کرے گا قیامت کے دن یہ اس کے لیے نور ہوگی، اس کے ایمان کی واضح دلیل ہوگی اور اس کے نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز کی پابندی نہ کی تو اس کے پاس نہ نور ہوگا، نہ اپنے ایمان کی کوئی دلیل ہوگی، نہ بخشش کا کوئی وسیلہ ہوگا۔ اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ بے نمازی کا، قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی ابن خلف کے ساتھ۔ سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچئے یہاں پر کہ درمیانی نماز یہاں بالخصوص عصر کی نماز مراد ہے۔ امام اعظم کا مسئلہ یہی ہے۔ جنگ خندق میں عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کفار کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں درمیانی نماز پڑھنے سے مصروف رکھا۔ ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما شغلونا عن الصلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس۔ اللہ ان کی قبروں کو، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے نماز وسطی سے، درمیان والی نماز سے ہمیں مشغول رکھا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو اتنی سخت نماز کی تاکید ہے، اور ان مسائل کے درمیان نماز کا ذکر کرنا اس بات کو بتاتا ہے کہ کتنے بڑے کام، کتنی بڑی مصروفیت، کیسے اہم معاملات ہوں، کیسے مقدمات چل رہے ہوں، کیسی الجھنیں ہوں، کسی بھی حالت میں نماز کو ترک نہ کیا جائے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار جیسے بن پڑے، پھر جب اطمینان سے ہو تو اللہ کی یاد کرو جیسا اس نے سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی جناب عالی؟ کہ دشمن یا درندے وغیرہ کا ڈر ہو، خوف کی حالت میں نماز کا حکم یہاں بیان کیا گیا کہ اگر خوف کی ایسی صورت ہو کہ ایک جگہ ٹھہرنا ناممکن ہو جائے تو پیدل چلتے ہوئے سواری پر جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لو، اور اس نماز کو دہرانا بھی نہ پڑے گا، اور جدھر جا رہے ہو ادھر ہی منہ کر کے نمازیں پڑھ لو۔ قبلہ کی طرف منہ کرنے کی شرط نہیں ہے، البتہ جب حالت امن میں ہو تو پھر معمول کے مطابق نماز پڑھی جائے۔ البتہ اگر خوف کی ایسی حالت ہو کہ اس میں ٹھہرنا ممکن ہو، جیسے جنگ کے موقع پر تو دشمن کے حملے کا ڈر بھی ہے لیکن کسی جگہ ٹھہرے ہوئے بھی ہو، تو اس کو با جماعت نماز پڑھنا ہوگا۔ تو یہ ایک الگ الگ صورتیں ہیں، بہرحال امن اور خوف سارے مسائل کو یہاں پر بیان کیا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اتنا خوف بڑھ جائے کہ ایک جگہ ٹھہرنا ناممکن ہو، اگر ٹھہرنا ممکن ہو تو اس کے لیے وہ طریقہ ہے کہ نماز میں اچھے طریقے سے پڑھو جو سب کو معلوم ہے، اور جب زیادہ خوف کی حالت میں ہو تو پیدل اور سوار نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔
مگر اطمینان کی حالت میں نماز کے تمام ارکان قیام، قعود وغیرہ ادا کرنا لازم ہے۔ یاد رہے کہ آج کل بلا ضرورت جو مسافر ریل میں بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں نا، یہ ناجائز ہے۔ وقت جاتا رہا، گاڑی ٹھہرتی نہ ہو تو جیسے بن پڑے پڑھ لے، مگر بعد میں اس کا اعادہ کرے۔ مذاق بنا کے رکھا ہے لوگوں نے نماز کو، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھنا، محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، اب چلتی ٹرین وغیرہ کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے، کسی دوسرے وقت ہم اس پر بحث کریں گے۔ چلیے آگے کی آیت کریمہ، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسنا من معروف واللہ عزیز حکیم۔ اللہ فرماتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو تم میں مریں اور بیویاں چھوڑ جائیں۔ اب وہ تو یہ تو ہوا عورتوں کا حکم بیان کیا گیا، اب یہ کہ جو مریں بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ کیا کریں مرنے سے پہلے؟ کہتے ہیں وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، تو اپنی عورتوں کے لیے وصیت کر جائیں سال بھر تک نان و نفقہ دینے کی بے تکان، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِنَا مِن مَّعْرُوف، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر ان کا مواخذہ نہیں جو انہوں نے اپنے معاملے میں مناسب طور پر کیا۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ آیت تو یہاں پر کیا ہے کہ جو لوگ مر جائیں وہ اپنی بیویوں کے معاملے میں وصیت کر جائیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ سال بھر تک کے نان و نفقہ کا کیا مطلب ہوا کہ جن کے شوہر انتقال کر جائیں ان کی بیویوں کی عدت سال بھر تک ہے، تب تو نان و نفقہ شوہر پر ہوا، شوہر کے مال سے۔ یاد رہے کہ پہلے والی آیت میں کیا 4 مہینہ 10 دن، تو ابتدائی اسلام میں بیوہ کی عدت 1 سال تھی، اور 1 سال مکمل وہ شوہر کے ہاں رہ کر نان و نفقہ پانے کی مستحق ہوتی تھی، خرچ بھی دینا پڑے گا اور کھانے پینے کا انتظام سب کچھ کرنا پڑے گا۔ پھر 1 سال کی عدت یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ جو پیچھے آیت گزری ہے، یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ تو دیکھیے جو آیت ناسخ ہے وہ پہلے تلاوت کی گئی، اور جو منسوخ ہے وہ بعد میں، حالانکہ ہونا کیا چاہیے، جو منسوخ ہے اسے پہلے ہونا چاہیے تھا، ناسخ اس کے بعد ہونا چاہیے تھا، سمجھے کہ نہیں؟ تو جس میں بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر کی گئی جو ہے نا، تو اور سال بھر نفقے کی آیت یہ میراث سے منسوخ ہوگی، جس میں عورت کا حصہ شوہر کے ترکے سے مقرر کر دیا گیا، لہذا اب اس وصیت کا حکم باقی نہ رہا۔ اب اس کی حکمت یہ ہے کہ عرب کے لوگ اپنے مورث کی بیوہ کا نکلنا یا غیر سے نکاح کرنا بالکل گوارا ہی نہیں کرتے تھے اور اس کو عار سمجھتے تھے، اس لیے اگر ایک دم 4 ماہ 10 روز کی عدت مقرر کی جاتی تو یہ ان پر درست شاک گزرتی، دشوار گزرتی، لہذا بتدریج انہیں راہ پر لایا گیا کہ پہلے سال بھر پہلے وہ لوگ بیوہ کسی اور سے شادی کر لے یا باہر نکل کر کام کری، یہ عرب کے لوگ پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے جو ان کی عادتیں تھیں تو ان عادتوں کے مطابق پہلے 1 سال کا حکم ہوا، پھر بعد میں وہ 1 سال کا حکم نکل کر وراثت کے حکم کو لے کر پھر جو ہے 4 مہینہ 10 دن کا کیا گیا۔ تو یہ بتدریج بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اس چیز کو ذہن میں محفوظ رکھیں۔ چلیے، تو یہ آیت جو ہے کہ سال بھر کی عدت ہے یا 4 مہینہ 10 دن، تو اوپر کی جو آیت ہے جو والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ، آیت نمبر 224، یہ جو آیت ہے یہ ناسخ ہے اس آیت کی، جس میں سال بھر کی عدت کا حکم ہے، وہ 4 مہینہ 10 دن والی آیت جو ہے ناسخ ہے، اس نے اس حکم کو منسوخ کر دیا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور سال بھر کا جو نفقہ ہے، سال بھر کا نفقہ آیت وراثت سے منسوخ ہو گیا، کیونکہ عورتوں کے حصے داری شوہروں کے مال میں جائیداد میں ہو گئی، لہذا نفقے کا بھی حکم منسوخ ہو گیا۔ چلیے، اب والمطلقات یتربصن وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین،
اس کا ہم نے مسئلہ ابھی وضاحت سے بیان کر دیا کہ مطلقات کے لیے جو متاع کا حکم ہے، متاع کا حکم ہے، جو جوڑے کا حکم ہے، یہ اسی صورت میں واجب ہے جبکہ عورت کا مہر متعین نہ ہوا ہو اور طلاق سے پہلے خلوت سے پہلے طلاق دے دی۔ بقیہ صورتوں میں مطلقہ کو متع دینا مستحب ہے، جو ہے واجب نہیں ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، تو طلاق کی عدت میں شوہر پر عورت کا نان و نفقہ دینا لازم ہے۔ یہ چیزیں ہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں کہ کہیں تم سمجھو اور تم ہدایت پاؤ۔ آج کا درس یہیں تک۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔